السلام علیکم۔ اردو سٹوری وائس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ راحیلہ کو پیار سے گڑیا کہتے تھے۔ گڑیا سے میری آخری ملاقات اس وقت ہوئی جب میں نے BA کا امتحان پاس کیا تھا۔ جب دادا جان فوت ہوئے تو وہ لوگ سرگودا سے ہمارے گھر آئے تھے۔ ان دنوں وہ 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ بچپن کے 2 پونیوں کی جگہ اب ایک ننھی منی سی گوتنیاں لے لی تھی، جس میں سنہری زلفیں بالدار راستوں سے گزرتی ہوئی سوال پذیر دکھائی دیتی۔ آنکھ پر موٹی سی اینک اس کی بوجھل سنجیدگی میں اضافہ کر رہی تھی۔ گھر پر کافی مہمان موجود تھے، جس کے باعث کوئی تفصیلی گفتگو نہ ہو سکی۔ فوتگی کے چوتھے روز دوسرے رشتہ دار چلے گئے تھے۔ صرف میری 2 خالہ اور رشتے میں دور کی ایک پھپھو کی بیٹی گڑیا کی میں بات کر رہا ہوں۔ شام کو جب ساری خواتین بڑے حال میں رشتے ٹانگ رہی تھیں تو اچانک گڑیا چپکے سے اٹھ کر میرے کمرے میں آ گئی۔ مہمانوں کے جم غفیر سے گھر کی تمام چیزیں الٹ گئی تھیں۔ میں اپنے کمرے کی چیزیں خاص کر کتابوں کی ترتیب ٹھیک کر رہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی گڑیا نے بھائی جان کے پرانے الفاظ سے مجھے مخاطب کر کے سلام کیا اور پوری اپنائیت کے ساتھ کتابوں کو ترتیب دینے لگی۔ خاموشی طویل ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں سفید شیشوں کے نیچے متحرک سنجیدہ آنکھوں میں اچانک بجلی کودی۔ سنجیدگی کی جگہ شرارت نے سنبھالی۔ ناک کے ایک طرف والا چھوٹا سا تل نمایاں ہو چکا تھا۔ گڑیا نے پرانے کیلنڈری انداز میں مجھ سے سوال کیا، بھائی جان مجھے کہانی اور افسانے میں فرق تو بتا دیں۔ میرے سنبھلنے اور جواب دینے سے پہلے ہی وہ کہہ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ پھپھو صابرہ ہمارے محلے میں ہمارے ساتھ والے مکان میں رہا کرتی تھی۔ گھر کے پچھلے حصے کی دیوار گرا کر ان کے مکان کو ہمارے گھر کے ساتھ ملا دیا گیا تھا۔ گڑیا میٹرک میں تھی تو میں 12ویں میں تھا۔ ہمارے گھر کے پچھلے حصے میں ان دنوں ایک کنج ہوا کرتا تھا۔ بیری، توت اور آم کے چند درختوں نے ایک کار کے پچھواڑے کی اس نقطے کو اندھیرا کر رکھا تھا۔ گرمیوں کی تپتی دوپہروں میں بھی اس جگہ ایک عجیب سی خاموشی اور ٹھنڈک کا احساس ہوتا تھا۔ اکثر اوقات گڑیا بھی آ جاتی اور میرے پاس بیٹھ کر اسکول کا کام کیا کرتی تھی۔ میرے پرچے شروع ہونے والے تھے۔ ایک اوسط درجے کا طالب علم ہونے کے ناطے میں کافی تناؤ محسوس کر رہا تھا۔ میری شروع ہوئی سے اردو کمزور تھی، اس لیے میں زیادہ وقت ریاضی کرتا رہتا۔ جس دن ریاضی کا پرچہ ہونا تھا اس سے ایک روز قبل عصر کے وقت میں ضرب تقسیم کے چکروں میں سرگردہ تھا کہ اچانک گڑیا موجود ہوئی۔ آتے ہی زور سے بھائی جان کہہ کر مجھے ڈرا دیا، اور جس نے انگریزی کی بجائے اردو کا سوال سمجھنا تھا اس نے کہا، بھائی جان ذرا مجھے کہانی اور افسانے میں فرق تو سمجھا دیں۔ میں کہانیاں پڑھتی ہوں تو سمجھ آ جاتی ہیں، لیکن افسانے سمجھ نہیں آتے۔ ریاضی نے پہلے ہی میری مت مار رکھی تھی۔ گڑیا کی آمد اور اس کے اس سوال سے مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے غصے میں کہا، مجھے نہیں پتا اس کا فرق۔ وہ تھوڑی دیر خاموش بیٹھی رہی۔ اس کو بیٹھا دیکھ کر میں نے اس کی طرف پیٹ کر کے دیوار کی طرف منہ کر دیا۔ ابھی میں سوال کے درمیان میں ہی تھا کہ مجھے گڑیا کی سسٹر کی آواز سنائی دی۔ کچھ دیر تو میں نے پرواہ نہیں کی، لیکن جب سسکیاں شور مچانے لگی تو میں نے ہار مان لی اور کہانی اور افسانے کا فرق سوچنے لگا۔ میں نے گڑیا کی طرف رخ موڑا، لیکن اب وہ غائب ہو چکی تھی۔ یہ وہی گڑیا تھی جس کو 1-2 سال قبل تک میں سائیکل پر بٹھا کر بازار لے جایا کرتا تھا۔ ہم ایک ساتھ بیریاں چنتے اور ایک ساتھ ہی درختوں سے چڑھ کر پھل توڑا کرتے تھے۔ گڑیا کو گڈی پٹولا کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ مجھے پتا تھا لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ گڑیا کو میں بآسانی بنا سکتا تھا۔ میں نے ساتھ والی منیاری کی دکان سے بیٹری والی سرخ و سبز کپڑوں میں ملبوس گڑیا خریدی اور گوشت پوشت کی گڑیا کی طرف اچھال دی۔ چال کامیاب رہی اور تھوڑی دیر میں ہی پھر سائیکل پر وہی بازار جا رہے تھے۔ گڑیا حاصل کرنے پر وہ بہت خوش تھی۔ اب اکثر وہ جان بوجھ کر مذاق میں مجھ سے کہتی تھی، بھیا جی وہ ذرا کہانی اور افسانے میں فرق تو بتا دیں۔ یہ میرا مذاق بن گیا تھا۔ وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا۔ پھپھو جو اسکول ٹیچر تھی ترقی ملی اور وہ سرگودا ٹھہری، اور میں بھی BA کرنے کے بعد لاہور آ گیا۔ ہماری ملاقاتیں خاندانی کمی بیشی پر ہو جایا کرتی تھی۔ گڑیا سے جب بھی ملاقات ہوتی تو تھوڑی دیر میں پرانی فارم میں آ جاتی، جس کا تانا ہمیشہ اسے اس پرانے سوال پر ٹوٹتی۔ اس کے چہرے کی معصومیت تا دیر برقرار رہی۔ پھر یوں ہوا کہ وقت جو کہ کروٹیں بدل بدل کر دھیرے دھیرے آگے کی طرف رواں دواں تھا، اچانک سرپٹ بھاگنا شروع کر دیا۔ زمانے کی یہ ایک ایسی ہی ہے جس نے مجھ سے میرا وطن چھین لیا اور مجھے دیار غیر میں پھینک دیا۔ گوروں کی چاکری میں یوں لگا کہ ہمیشہ کے لیے ادھر کا ہی ہو کر رہ گیا۔ خوب پیسے کمائے اور خوب عیاشی کی۔
میرا کام برطانیہ کے مشہور اور خوبصورت تفریحی مقام لیک ڈسٹرکٹ میں تھا۔ میں نے دیار غیر میں اچھا خاصا بینک بیلنس بنا لیا تھا۔ نہ جانے کیوں ابھی تک میں نے اپنا گھر نہیں بسایا تھا۔ میرا عقیدہ تھا کہ گوریوں کے ساتھ اور برطانیہ میں مقیم پاکستانی لڑکیوں کے ساتھ دل پشوری تو کی جا سکتی ہے، لیکن ہمیشہ کا تعلق نہیں پایا جا سکتا۔ اس میں اپنے آپ کو دل پشوری تک ہی محدود رکھا۔ مجھے پاکستان چھوڑے شاید 12 سال بیت چکے تھے جب تک ایک دسمبر کی چھٹیوں میں مجھے بھائی کی شادی پر وطن آنا پڑا۔ دسمبر برطانیہ میں شدید سردی کی وجہ سے مشکل ترین مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا، جیسے خوبصورت علاقے کو بے آباد کر دیا ہے۔ دسمبر کے آخری عشرے میں پاکستان اور پھر اپنے شہر پہنچا تو سہانے موسم میں استقبال کیا۔ شہر سے باہر دور دور تک سرسوں کے پھولوں نے رکھے ہوئے تھے۔ برطانیہ کے برعکس یہاں بہار کا موسم تھا۔ بس اسٹینڈ، بازار، گلیاں، محلے اور مارکیٹ زندگی کے شور سے بڑھتی۔ بچوں کی سردیوں کی چھٹیاں ہو چکی تھیں۔ شادی شروع ہونے میں ابھی ایک ہفتہ باقی تھا۔ برسوں پرانے دوستوں اور رشتہ داروں اور ہی تھا جو کبھی میری کتابوں، کپڑوں، خوشبو اور دوسری اشیاء سے مزین ہوتا تھا۔ بالکل خالی کمرہ تھا۔ ایک شام مجھے کسی کام سے گھر کے پچھواڑے جانا پڑا۔ درختوں کا کنج دیکھ کر مجھے بہت کچھ یاد آنے لگا، جن میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ گڑیا کی معصوم حرکات بھی تھی۔ گڑیا اب کیسی ہوگی اور کتنی بڑی ہو گئی ہوگی؟ جیسے میرے سوال میرے ذہن میں بیدار ہونے لگی۔ اسی شام جب مجھے امی نے یہ بتایا کہ پھپھو صابرہ میرے جانے کیوں میرے ذہن میں گدگدی سی ہونے لگی، کس کے ساتھ، کب اور کیسی آ رہی ہیں، یہ امی سے پوچھنا اچھا نہ لگا۔ شام سے شروع ہونے والا تیز ہواؤں کا سلسلہ ابھی تک جاری تھا۔ سردی میں کافی اضافہ ہو چکا تھا۔ ہواؤں کے دوش پر اڑتے ادھر ادھر اڑتے ہوئے شور مچا رہے تھے۔ میں کمرے کا روشن دان بند کرنا بھول گیا تھا، جہاں سے ہوا کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ جانے کب تک میں گڑیا کی یادوں میں سرگردہ رہا اور اب مجھے نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ صبح دیر تک سویا رہا۔ 10 بجے کے قریب آنکھ کھلی تو باہر ابھی اندھیرا محسوس ہوا۔ بارش رک چکی تھی لیکن بعد میں ابھی تک چھائے ہوئے تھے۔ ساتھ والے کمرے میں عورتوں کی باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دی۔ امی کے ساتھ کوئی اجنبی عورتوں سے باتیں کر رہی تھی۔ سردی کے باعث میں رضائی میں ہی پڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد امی کمرے میں آئی اور پھپھو صابرہ کی آمد کی اطلاع دی۔ اس مرتبہ امی نے خود ہی بتا دیا کہ ان کے ساتھ ان کی بیٹی راحیلہ بھی آئی ہے۔ میں بول چکا تھا کہ گڑیا کا اصل نام راحیلہ تھا۔ بارشوں کا سلسلہ 3 دن تک چلتا رہا۔ کبھی ہلکی اور کبھی تیز بارش ہونے لگتی، کبھی دور کی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی۔ گھر کے روایتی ماحول میں گڑیا کو آسانی سے دیکھنا مشکل تھا۔ ایک عجیب سا تجسس مجھے ستائے جا رہا تھا کہ گڑیا کا گڑیا سے راحیلہ کا سفر کیسے طے ہوا ہوگا، وہ اب کیسی دیکھتی ہوگی اور کیا میں اسے اور وہ مجھے پہچان بھی لے گی۔ اسی دوران پھپھو سے 1-2 دفعہ ملاقات ہوئی لیکن گڑیا ابھی میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ شام کو بارش شروع ہوئی تو امی نے کچھ سودا سلف لانے کے لیے مجھے بازار بھیجا۔ واپسی پر میں سامان کا تھیلا باورچی خانے میں رکھنے گیا تو امی کے ساتھ ایک دراز قد لڑکی کو کھڑے دیکھا۔ گول گول آنکھوں پر سنہری چشمہ گورے چہرے کے حسن میں اضافہ کر رہا تھا۔ میری آہٹ پا کر اس نے زلفوں سے پتہ چلتا ہوا دوپٹہ سر پر اوڑھنے کی نیم دلی سی کوشش کی، لیکن میں ذہن ناگرو کے درشن کر چکا تھا۔ میری اب واپس جانا بھی معیوب تھا کیونکہ میں مکمل طور پر کیچڑ میں داخل ہو چکا تھا۔ امی نے میری جگہ کو محسوس کرتے ہوئے صورتحال کو سنبھالنے کے لیے مجھ سے کہا، بیٹے کیا راحیلہ کو سلام نہیں کرو گے؟ برطانیہ میں رہنے سے میں لڑکیوں سے آزادانہ باتوں میں کرنے کا عادی ہو چکا تھا، لیکن پاکستان آتے ہی میں نے جیسا دیس ویسا بھیس کے قول پر عمل کرتے ہوئے مشرقی چادر تان لی تھی۔ لیکن امی نے جیسے ہی مجھے راحیلہ کو سلام کرنے کو کہا، میری قوت گفتار برق اٹھی۔ میرے سلام کا جواب راحیلہ نے آج تک کسی سے چھپی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ نظر جھکا کر دیا۔ یورپ میں بارہا لڑکیوں سے گفتگو کرنے کے موقع ملے تو تمام لڑکیاں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مردوں کی طرح گفتگو کیا کرتی تھی۔ آج مجھے پہلی مرتبہ اٹھی اور جھکی ہوئی نگاہوں کے فرق کا پتہ چلا تھا۔ امی کی موجودگی میں 4-5 منٹ ہی گفتگو ہو سکی۔ یہ چند منٹ کی ملاقات راحیلہ نے سرسری معائنے کے لیے کافی تھی۔ ناک کے ایک طرف سے سفید، چہرے پر بہت خوشنما دکھائی دے رہا تھا۔ سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا لیکن انداز میں خود اعتمادی کی وجہ سے اٹھان تھی۔ راحیلہ مجھے صرف یہ بتا سکی کہ میں سرگودا میں کسی پرائیویٹ کالج میں اردو کی لیکچرار کے طور پر ہی ہوں۔ میں نے ایم اے اردو کر رکھا تھا اور ایم ایل اردو ادب میں داخلے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک ملاقات سے ہی میں مکمل طور پر راحیلہ کے صحت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔
لڑکیوں کے معاملے میں نے کبھی بھی زیادہ سنجیدگی نہیں دکھائی تھی اور نہ ہی کسی لڑکی کے زیر اثر آیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اب اس صنف نازک نے میری بھوک اور نیند تک اڑا دی تھی۔ شادی کی تیاریاں زوروں پر تھی، میں بھی اپنے طور پر گھر والوں کی پوری معاونت کر رہا تھا، لیکن میرے ذہن میں ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ چند ایک مرتبہ راحیلہ اور میری ملاقات بھی ہوئی، لیکن بندہ اگر کسی کے بارے میں زیادہ سوچنا شروع کر دے تو ایک حد کے بعد اس کی جسمانی موجودگی کو شدید خواہش کے باوجود برداشت نہیں کر پاتا۔ اپنے احساسات کو چھپانے کے لیے میں نے راحیلہ سے بات کرنا، آتے جاتے اگر اس سے آمنا سامنا ہو بھی جاتا تو میں کنی کترا کر گزر جاتا۔ میں راحیلہ کو میسج گڑیا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ گڑیا جس کو بچپن میں سائیکل پر بٹھا کر بازار لے جایا کرتا تھا۔ ہم ایک ساتھ بیریاں چنتے تھے اور ایک ساتھ ہی درختوں سے چڑھ کر پھل نکالا کرتے تھے۔ ایک روز میں کمرے میں داخل ہوا تو راحیلہ میرے کمرے میں موجود تھی۔ وہاں موجود چند آرازی چیزوں کو ترتیب دیتے ہوئے وہ اتنی ماحول میں مگن تھی کہ میری آمد کو بھی محسوس نہ کر سکی۔ میں نے کھانستے ہوئے اپنی آمد اور موجودگی کا احساس دلایا تو وہ چونک اٹھی۔ اب وہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ راحیلہ کی آنکھیں بددستور جھکی ہوئی تھی، اس کی قربت سے قدرتی پھلوں سے لدے قدیم جنگلوں کی سی خوشبو آ رہی تھی۔ زلفوں کا بڑا اور بدن سے نکلتی ہوئی بے شمار اقسام کی مہک نے اس کو کوہکاف کی ایک دیوی کا روپ دے دیا تھا۔ اچانک راحیلہ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ گڑیا نمودار ہوئی۔ گڑیا نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولنا شروع کر بات بچپن سے شروع ہو کے آگے بڑھی۔ گڑیا بول رہی تھی اور میں سن رہا تھا۔ گڑیا کے لہجہ آہستہ آہستہ سنجیدہ ہوتا گیا۔ آخر جب اس نے یہ کہا کہ بھیا آپ مجھ سے خفا کیوں ہیں، تو میں پہلی دفعہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دینے کی کوشش کی، لیکن اس کے اگلے جملے میں میری تمام قوتیں گویائیت تھی۔ اس نے آہستگی اور سنجیدگی کے ساتھ مجھے اگلے ماہ اپنی شادی میں شرکت کی دعوت دی۔ اس نے بتایا میری شادی میرے ساتھ کالج میں پڑھانے والے ریاضی کے سینئر پروفیسر کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یہ گڑیا تھی یا شاید راحیلہ جس نے میری بے حس آنکھوں میں نمی دیکھ لی۔ کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے اس نے میری آنکھوں کی نمی اپنے معطر دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے کہا کہ بھائی جان لگتا ہے آپ ابھی تک کہانی اور افسانے کے فرق سے باہر نہیں آ سکے۔ پیارے دوستوں، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔